الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے کتاب النکاح کے احکام و مسائل پر۔ جو لوگ شادی پر اٹھنے والے مصارف اور جسمانی طاقت رکھتے ہوں انہیں ضرور شادی کرنی چاہیے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإن لہ وجاء۔ یہ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے راوی کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود۔ اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، لنا ہم سے ارشاد فرمایا کہ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم سے اخراجات کی طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لیں۔ منکم الباءۃ، کہ یہاں پر میں دو معنی کروں گا۔ منکم الباءۃ، جو تم میں سے جماع کی طاقت رکھتا ہو۔ دوسرا معنی، جو تم میں سے اخراجات کی طاقت رکھتا ہو، اسے چاہیے فلیتزوج، کہ وہ شادی کر لے۔ اور شادی کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ نگاہ کو نیچے کرنے والی، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والی چیز ہے۔ کیا بلا؟ شادی۔ اور آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو طاقت نہیں رکھتا، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھیں۔ کیا لازم ہے؟ کہ وہ روزے رکھیں۔ اللہ اکبر۔ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ، یہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ کیا مطلب؟ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ، یہ اس کے لیے روزہ شہوت کو توڑنے کا باعث بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہے بالصوم جو ہے، روزہ جو ہے، تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو لوگ شادی پر اٹھنے والے اخراجات یا جماع کی طاقت رکھتے ہوں انہیں ضرور شادی کرنی چاہیے۔ شادی جو ہے وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرعی احکام فطرت انسانی کے مطابق، شرعی احکام فطرت انسانی کے مطابق نازل کیے گئے ہیں۔ بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کرنا شرعاً غیر مستحسن فعل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان نفرا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألوا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا اتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا انام على فراش فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلك فحمد اللہ واثنى علیہ وقال ما بال اقوام قالوا كذا وكذا ولكني اصلي
وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن راغب عن سنتی فلیس منی، متفق علیہ، یعنی یہ بھی بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اصحاب ان نفرا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألوا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عمله فی السر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے آپ کے خفیہ عمل ان عملہ فی السر، آپ کے خفیہ عمل کے بارے میں دریافت کیا۔ کیا مطلب؟ نفلی عبادات کے بارے میں دریافت کیا ازواج مطہرات سے۔ کنہوں نے؟ بلا انا نفرا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ جماعت کیا تھی؟ صحابہ کرام کی تھی، اصحاب النبی، نبی کے ساتھ تھی۔ اللہ اکبر۔ فقال بعضهم، تو ان میں سے ایک نے کہا، لا اتزوج النساء، کہ میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا۔ وقال بعضهم، ایک نے ان میں سے کہا، لا آکل اللحم، کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ وقال بعضهم، ان میں سے ایک نے کہا، لا انام علی فراش، کہ میں بستر پر نہیں سوؤں گا۔ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک، یعنی یہ مکمل بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، فحمد اللہ واثنى علیہ، تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، ما بال اقوام، لوگوں کا کیا حال ہے؟ ما بال اقوام، لوگوں کا کیا حال ہے؟ قالوا کذا و کذا، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ ولکن اصلی، لیکن میں نماز پڑھتا ہوں۔ وانام، سوتا بھی ہوں۔ واصوم، روزہ بھی رکھتا ہوں۔ واتزوج النساء، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ فمن راغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اسلام میں رہبانیت یعنی ترک دنیا کا تصور، دنیاوی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کی مسلمان کو شرعی حدود میں اجازت نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عثمان بن مظعون اتبتل ولو اذن له لاخسینا، بخاری اور مسلم کی روایت، کتاب النکاح میں اور مسلم کتاب النکاح کے اندر۔
ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمایا، رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی عثمان بن مظعون التبتلا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے لیے بیوی سے علیحدگی کو رد قرار دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے لیے بیوی سے علیحدگی رد قرار دیا۔ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ، اگر آپ اسے اجازت دے دیتے، لَأَخْسَيْنَا، تو ہم بھی قوت مردانہ کو ختم کر دیتے۔ لَأَخْسَيْنَا، تو ہم بھی قوت مردانہ کو ختم کر دیتے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے، یعنی ترک دنیا کا تصور اسلام میں جائز نہیں ہے، اور دنیاوی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کی مسلمان کو شرعی حدود میں اجازت ہے۔ پہلے جو میں نے کلمہ کہا تھا اس میں نا کا لفظ نکلا تھا۔ اسلام میں تیسری بار یہ کلمہ عرض کرنے لگا جو یہ حدیث پڑھی ہے، اسلام میں رہبانیت یعنی ترک دنیا کا تصور نہیں ہے، دنیاوی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کی مسلمان کو شرعی حدود میں اجازت ہے۔ اگر غیر شرعی حدود ہو تو تب یہ عمل گناہ کا کام ہے۔ تیسری بات، بیوی کی بہن یعنی سالی جب تک وہ نکاح میں ہے نکاح جائز نہیں۔ اسی طرح رضائی بھتیجی سے بھی نکاح جائز ہے۔ ذرا حدیث پاک سماعت فرمائیے، ان ام حبیبۃ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما انہا قالت یا رسول اللہ ان کی اخت بنت ابی سفیان فقال اوا تحبین ذالک فقلت نعم لست لک بمخیلۃ واحب من شارکنی فی خیر اختی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ذالک لا یحل لی قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أبي سلمة قلت نعم فقال إنها لو لم تكن ريبتي في حجري ما حلت لي أنها لبنة لأخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة صويبة مولاه أبي لهب فلا تعرضن علی بناتکن ولا اخواتکن قال عروۃ وصویبۃ مولات لأبی لہب کان ابو لہب اعتقہا فارضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما مات ابو لہب اریہ بعض اہلہ بشر ہیبۃ فقال لہ ماذا لقیت قال ابو لہب لم الق بعدکم خیرا غیر انی سقیت من ہذہ بعتاقتی صویبۃ۔ یہ حدیث جو ابھی میں نے پڑھی ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کتاب النکاح میں موجود ہے اور صحیح مسلم کتاب الرضا کے اندر موجود ہے۔ آپ ذرا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ان ام حبیبۃ بنت ابی سفیان، حضرت ام حبیبہ بنت جو ہے وہ ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہا قالت، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انکح اختی بنت ابی سفیان، آپ میری بہن
ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کر لیں۔ فقال، آپ نے ارشاد فرمایا، اَوَ تُحِبِّینَ، کیا تو اسے پسند کرتی ہے؟ اَوَ تُحِبِّینَ ذَلِکَ، کیا تو اسے پسند کرتی ہے؟ فقلت، میں نے عرض کی، نعم لست لک بمخیلۃ، میں آپ کی اکیلی بیوی تو نہیں، وَأَحَبُّ، میں تو پسند کرتی ہوں کہ من شارکنی، کہ وہ میری شریک کار ہو، فی خیرن، خیر و بھلائی کے کاموں میں، اختی، میری بہن، میں تو پسند، میں نے عرض کی، میں تو آپ کی اکیلی بیوی نہیں، لست لک بمخیلۃ واحب من شارکنی فی خیر اختی، بلکہ میں تو پسند کرتی ہوں کہ خیر و بھلائی میں میری بہن، میری شریک کار ہوں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ذالک لا یحل لی، فرمایا یہ میرے لیے حلال نہیں ہے، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ قالت، قالت فإنا نحدث، اس نے کہا ہمیں بتایا گیا ہے، انک ترید ان تنکح بنت ابی سلمہ، کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قال، آپ نے تعجب سے پوچھا، بنت ابی سلمہ، ابو سلمہ کی بیٹی سے؟ قلت، میں نے عرض کی، نعم، جی ہاں۔ فقال، آپ نے ارشاد فرمایا، انہا لو لم تکن ربت فی حجری، اگر اس نے میری گود میں ریباتی فی حجری، اگر اس نے میری گود میں پرورش نہ پائی ہوتی تو ما احلت لی، تب بھی وہ میرے لیے جائز نہ تھی، وہ تب بھی وہ میرے لیے حلال نہ تھی۔ اللہ اکبر۔ انہا لبنۃ لأخی من الرضاعۃ، انہا لابنۃ لأخی من الرضاعۃ، فرمایا یہ تو میری رضاعی بھتیجی ہے۔ ارضعتنی، وہ اس طرح کے انا ارضعتنی و ابا سلمۃ ثعیبۃ مولات ابی لہب، یہ تو میرے رضاعی بھتیجی ہے، وہ اس طرح کے مجھے اور ابو سلمہ کو اور ابو لہب کی لونڈی ثعیبہ کو دودھ پلایا کریں۔ الفاظ دوبارہ سنیے، ارضعتنی و ابا سلمۃ ثعیبۃ مولات ابی لہب، وہ اس طرح کے، پیچھے فرمایا یہ تو میری رضاعی بھتیجی ہے، آگے فرمایا اس طرح کے وہ مجھے، ابو سلمہ کو اور ابو لہب کی جو لونڈی تھی ثعیبہ نے دودھ پلایا گیا۔ فلا تعرضن علی بناتکن ولا اخواتکن، میرے لیے اپنی بیٹیاں اور بہنیں شادی کے لیے پیش نہ کیا کرو۔ قال عروۃ، عروہ نے بیان کیا، وثعیبۃ مولات لأبی لہب، کہ ثعیبہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ ٹھیک ہے۔ کان ابو لہب اعتقہا، جسے اس نے آزاد کر دیا تھا۔ فأرضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ فلما مات ابو لہب، جب ابو لہب فوت ہو گیا، جب ابو لہب فوت ہو گیا، اُریہ بعض اہلہ بشر ہیبۃ، وہ اپنے کسی رشتہ دار کو اُریہ خواب میں ملا، بعض اہلہ کسی رشتہ دار کو۔ اللہ اکبر۔ فقال لہ، اس نے دریافت کیا کہ تجھے کیا ملا؟ فقال لہ ماذا لقیت، تجھے کیا ملا؟ قال ابو لہب لم الق بعدکم خیرا غیر انی سقیت من ہذہ بعتاقۃ صویبۃ، کہ ابو لہب نے کہا تم سے بچھڑنے کے بعد کوئی خیر و بھلائی نہیں ملی۔ لم الق بعدکم خیرا، تم سے بچھڑنے کے بعد کوئی خیر و بھلائی نہیں ملی۔ اللہ اکبر۔ غیر انی سقیت من ہذہ بعتاقۃ صویبہ، سوائے اس کے کہ مجھے صویبہ آزاد کرنے کے صلے میں سقیت، پانی پلایا گیا۔ سمجھ آ گئی میرے بھائی؟ سمجھ آ گئی میرے دوستوں اور بھائیوں؟ تو اس حدیث سے پاک سے ثابت ہوا بیوی کی بہن یعنی سالی سے جب تک وہ نکاح میں ہے نکاح جائز نہیں۔ اسی طرح رضاعی بھتیجی سے بھی نکاح جائز ہے۔ اگلی بات، بھتیجی اور پھوپھی، بھتیجی اور پھوپھی، اسی طرح بھانجی اور خالہ کو بیک وقت نکاح میں دینا ناجائز ہے۔ اللہ کے قرآن کے اندر بھی حکم موجود ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ۔ بھتیجی اور پھوپھی، بھانجی اور خالہ بیک وقت نکاح میں لانا جائز نہیں۔ اگر پھوپھی موجود ہے، پھوپھی کی موجودگی میں بھتیجی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بھانجی موجود ہے، بھانجی اپنا خالہ موجود ہے تو خالہ کی موجودگی میں آپ بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ دلیل کیا ہے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجمع الرجل بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها۔ صحیح بخاری کتاب النکاح، صحیح مسلم کتاب النکاح میں یہ روایت موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی اپنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ لا یجمع الرجل بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها، کہ کوئی شخص عورت اور اس کی پھوپھی اور نہ ہی عورت، اسی طرح اور اس کی خالہ کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرے۔ کوئی شخص عورت اور اس کی پھوپھی اور نہ ہی عورت اور اس کی خالہ کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرے۔ لا یجمع الرجل بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا بھتیجی اور پھوپھی، بھتیجی اور پھوپھی، خالہ اور بھانجی کو بیک وقت ایک مرد کے نکاح میں دینا ناجائز ہے۔ اسی طرح
نکاح کے وقت فریقین جن شرائط پر راضی ہوں، متفق ہوں اور راضی ہو جائیں، انہیں پورا کرنا چاہیے، انہیں پورا کرنا چاہیے۔ تو دلیل کیا ہے اس بات کی؟ ان عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق علیہ میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احق الشروط، زیادہ حق ان شرطوں کا ہے، ان احق الشروط، زیادہ حق ان شرطوں کا ہے، ان توفو، کہ تم انہیں پورا کرو، مستحللتم بہ الفروج، جن کے بنا پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئے ہیں، یا جن کی شرم گاہ، کیونکہ فرج کا لفظ ہے، فروج کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیاق و سباق کے اعتبار سے معنی یہ کروں گا، مستحللتم بہ الفروج، جن کی بنا پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ اسی طرح نکاح شغار ناجائز ہے، یعنی وٹے سٹے کی شادی شرعاً ناجائز ہے، کیونکہ بالعموم ایسی شادی دو خاندانوں میں باعث فساد، خرابی کا معجب بن جاتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشغار والشغار ان یزوج الرجل ابنتہ علی ان یزوجہ الآخر ابنتہ ولیس بینہما صداق، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ ان عبداللہ بن عمر، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشغار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وٹے سٹے سے منع فرمایا ہے، نکاح شغار سے منع فرمایا۔ اب نکاح شغار کیا ہے، ٹھیک ہے، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بھی بیان فرما دی ہے کہ ان یزوج الرجل ابنتہ، ایک آدمی اپنی بیٹی کا نکاح دوسرے کو اس شرط پر دے، الا ان یزوجہ الآخر، کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس کو دے، ٹھیک ہے نا جی، ابنتہ ولیس بینہما صداق، اور دونوں کے درمیان مہر کا تقرر نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ وٹے سٹے کی تعریف ہے اور یہ نکاح شغار کی تعریف ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح نکاح متع قطعی طور پر حرام ہے اور گھریلو گدھے کا گوشت بھی حرام ہے۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا ان نکاح المتعۃ یوم خیبر وعلحوم الحمر الاہلیۃ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا، منع کیا ہے، ان نکاح المتعۃ، نکاح متع سے روکا ہے، نکاح متع سے منع کیا ہے، قبل یوم خیبر، خیبر کے دن نکاح متع سے پیغمبر نے روکا ہے، اور ساتھ دوسری چیز سے بھی روکا ہے، وَأَلَّهُمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، اور گھریلو گدھوں کا گوشت استعمال کرنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے۔ اسی طرح آگے آئیے، بیوہ خاتون کا نکاح، بیوہ خاتون کا نکاح اس کے زبان اقرار کے بغیر اور کمواری کا اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ دلیل ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تنکح الایم حتی تستعمر ولا تنکح البکر حتی تستعزن
قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنها قال ان تسقط۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تنکح الایم، ایم بیوہ، بیوہ کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے حتیٰ تستعمر، جب تک اس سے امر حاصل نہ کیا جائے، مطلب اجازت۔ بیوہ کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس سے امر حاصل نہ کیا جائے۔ وَلَا تُنْكِحُ الْبِكْرَ، اور کماری لڑکی کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے حتیٰ تستأذن، جب تک اس سے اجازت نہ طلب کر لی جائے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، وکیف اذنها، اس سے اجازت کس طرح حاصل کی جائے؟ قال، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تسقط، اس کی خاموشی ہی تو اجازت ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ بیوہ خاتون کا نکاح اس کے زبان اقرار کے بغیر اور کمواری کا اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں۔ سیب اور بکر، بکر کی اجازت وہ خاموشی ہے، اور سیب جو ہے، ایم جو ہے، اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ طلاق بتہ، یعنی 3 طلاقوں کے بعد عورت پہلے شوہر کے لیے کس طرح حلال ہو سکتی ہے؟ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، جاءت امرأۃ رفاعۃ القرظی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، كنت عند رفاعۃ القرظی فطلقنی فبت طلاقی فتزوجت بعدہ عبد الرحمن بن الزبیر وانما معه مثل خدبۃ الثوب فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي أصيلته ويذوق أصيلتك. فقالت وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تحجر به؟ وہ حیات عورت تھی نا، اس لیے اس نے یہ الفاظ کہے تھے، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، جاءت امرأۃ رفاعۃ القرظی الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رفاع قرظی کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت، آ کر کہتی ہے، کنت عند رفاعۃ القرظی، کہ میں رفاع قرظی کے یا رفاع قرظی کے نکاح میں تھی، کنت عند رفاعۃ القرظی فطلقنی، اس نے طلاق دے دی ہے مجھے، فبت طلاقی، اور مجھے قطعی طلاق دی ہے، یعنی طلاق بتہ، فبت طلاقی، فتزوجت بعدہ عبد الرحمن بن الزبیر، کہ میں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کر لی،
فتزوجت تو میں نے شادی کر لی، بعد اس کے بعد عبد الرحمن بن الزبیر کہ میں نے اپنا عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کی۔ وَإِنَّمَا مَعَهُمْ مِثْلُ حُدْبَةِ الصَّوْبِ، اس عورت نے پتہ کیا کہا؟ اب اس کا اگر میں واضح ترجمہ کروں گا نا تو آپ نہ جانے میرے لیے کیا الفاظ استعمال کریں گے۔ رفاع کرزی کی بیوی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، وَإِنَّمَا مَعَهُمْ مِثْلُ حُدْبَةِ الصَّوْبِ، اس کا تو کپڑے کے پھدانے کی طرح ہے، اس کا تو کپڑے کے پھندانے کی مانند ہے، اس کا تو کپڑے کے پھندانے کی مانند ہے، یعنی یہ ویسے ہی فارغ ہے۔ جب اس عورت نے آ کر یہ بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری چاہت کو پورا نہیں کر سکتا، مثل حدبۃ الصوب، کپڑے کے پھندانے کی مانند ہے، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، وقال، اور فرمایا، اتریدین، کیا تو چاہتی ہے کہ ان ترجعی الی رفاع، کہ رفاع کی طرف بیوی کے طور پر لوٹ جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، لا، ایسا نہیں ہو سکتا، حتی تذوقی اسیلتہ، یہاں تک کہ تو اس سے لطف اندوز ہو، اسیلتہ ہو، عبد الرحمن بن زبیر سے، تو اس سے لطف اندوز ہو، وَيَذُوقَ اسیلتہ کی، اور وہ تجھ سے لطف اندوز ہو۔ فقالت، کہتی ہے، وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ، اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تشریف فرما تھے، وَخَالِدُ بْنُ سعید بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ، اور خالد بن سعید دروازے پر انتظار کر رہے تھے، ان یعزن لہ، کہ اسے اجازت دی جائے، فنادا یا ابا بکر، اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، الا تسمع الی ہذہ ما تہجر الیہ، کیا آپ اسے سن رہے ہیں؟ الا تسمع الی ہذہ، کیا آپ اسے سن رہے ہیں؟ یعنی رفاع کرزی کی بیوی جو اپنی زبان سے کلمات ادا کر رہی تھی، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس طرح واحیات انداز کے اندر باتیں کر رہی ہے، تو اس حدیث سے ثابت ہوا طلاق کے بتہ، یعنی 3 طلاقوں کے بعد عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، پہلی بیوی کی موجودگی میں اگر مرد کمواری لڑکی یا شوہر دیدہ سے شادی کرے تو ان دونوں کے درمیان کتنے دن جو ہیں وہ تنہائی میں گزاریں، کتنے دن تنہائی میں گزاریں، پھر مساوی یعنی برابر باری مقرر کریں۔ حدیث پاک سماعت فرمائیے، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال من السنت اذا تزوج البکر علی السیب واقام عندها سبعا ثم وقسم، واذا تزوج سیبا اقام عندها ثلاثا ثم قسم۔ قال ابو قلابۃ ولو شئت لقلت ان انسا رفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من السنت، سنت طریقہ یہ ہے،
اذا تزوج البکر علی الثیب، جب کوئی پہلی موجودگی میں کمواری لڑکی سے شادی کرے. تزوج البکر علی الثیب یعنی پہلی بیوی، علی الثیب بتا رہا لفظ کی پہلی بیوی کی موجودگی میں اگر کمواری، تزوج البکر شادی کرے کموارہ لڑکی سے، تو وَأَقَامَ عِندَهَا سَبْعًا تو لگاتار 7 راتیں اس کے پاس گزارے. ثُمَّ وَقَسَمَ پھر باری تقسیم کریں. وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ اگر بیوہ عورت سے شادی کریں، اقام عندها ثلاثاً تو اس کے پاس 3 راتیں قیام کریں. ثم قسم پھر باری تقسیم کریں. قال ابو قلابہ تھا تو ابو قلابہ کہتے ہیں وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ وَلَوْ شِئْتُ اگر میں چاہوں تو لَقُلْتُ یہ کہہ سکتا ہوں ان انس رفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مرفوع بیان کیا ہے. اگلی بات، بیوہ عورت نہ بیوہ عورت ہو یا کمواری ہو، وظیفہ زوجیت کی دعا اور اس کے فوائد کیا ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدکم اذا اراد ان یاتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنه ان یقدر بینہما والد فی ذالک لم یضرہ الشیطان ابدا. اللہ اکبر. یہ روایت صحیح بخاری کتاب الوضو میں موجود ہے اور صحیح اسی طرح کتاب الدعوات کے اندر، کتاب التوحید کے اندر اور کتاب النکاح صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. عن ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان احدکم اگر تم میں سے کوئی ایک اذا ارادہ کرے کہ وہ ان یاتی اہلہ کہ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے. کیا مطلب کہ اگر تم میں سے کوئی ارادہ کرے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے تو قال یہ دعا کرے، یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان. بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع. اے اللہ جنبنا الشیطان ہمیں شیطان سے بچائے رکھنا. جنبنا الشیطان ہمیں شیطان سے بچائے رکھنا. وجنب الشیطان اور شیطان کو اس بچے سے دور رکھنا ما رزقتنا جو تو ہمیں عطا کرے. فَإِنَّهُ إِن يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا اگر اس جماع کے نتیجے میں اولاد ان دونوں کے مقدر میں ہوئی. فَإِنَّهُ إِن يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا اگر اس جماع کے نتیجے میں اولاد ان کے مقدر میں ہوئی تو شیطان اس کو ہرگز لم یضرہ شیطان ابدا شیطان اس کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا. میرے محترم بھائیو، اسی طرح کسی شخص کا خلوت میں اجنبی عورت سے ملاقات کرنا اور خامند کے بھائی اور دیگر قریبی رشتہ داروں کا بھائی کی موجودگی سے علیحدگی میں رہنے کا اجتناب کرنا چاہیے. اجتناب کرنا چاہیے. دلیل کیا ہے؟
ان عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والدخول علی النساء فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرأیت الحمو قال حمو الموت ولمسلم عن ابی الطاہر عن ابن وہب قال سمعت لیث یقول الحمو اخو الزوج ومشبہہ وما اشبہہ من اقارب الزوج من الام ونحوہ. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والدخول علی النساء کہ تم عورتوں کے پاس جانے سے بچ جاؤ. ایاکم والدخول علی النساء غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے بچو. فقال رجل من الانصار انصار میں سے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ افرأیت الحمو دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قال آپ نے فرمایا حمو الموت کہ دیور تو موت ہے. وَلِمُسْلِمٍ عن ابی الطاہر اور امام مسلم ابو طاہر ابن وہب سے روایت کرتے ہیں وَلِمُسْلِمٍ ابی الطاہر عن ابن وہب قال امام مسلم ابو طاہر ابن وہب سے روایت کرتے ہیں فرمایا سمعت اللیث میں نے لیث سے سنا یقول وہ فرماتے ہیں الحمو حمو سے کیا مراد ہے؟ الحمو اخو الزوجی الحمو خامند کے بھائی وما اشبہہ یا اس کے چچا من اقارب الزوج من الام اور ان جیسے قریبی رشتہ داروں کو کہتے ہیں. اللہ اکبر. اخو الزوجی ومشبہہ من اقارب الزوج من الام ونحوہ. ہم خاوند کے بھائی یا اس کے چچا یا ان جیسے قریبی رشتہ داروں کو کہتے ہیں. اسی طرح میرے محترم بھائیوں مرد اپنی آزاد کردہ لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے. مرد آزاد کردہ اپنی لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے. اس سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں. نیز آزادی کو مہر بھی قرار دیا جا سکتا ہے. دلیل ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتق صفیۃ وجعل عتقها صداقہ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتق صفیہ تھا حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا وجعل عتقها صداقہ تو اس کی آزادی کو مہر قرار دے دیا. عورت کا خود کو کسی مرد کے نکاح میں پیشکش کرنا جائز ہے. نیز نکاح سے پہلے عورت کو ایک نظر دیکھنا بھی جائز ہے. عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءت امرأۃ فقالت انی وهبت نفسی لک فقامت طویلا فقال رجل یا رسول اللہ زوجنیها ان لم یکن لک بها حاجة فقال هل عندك من شیء تصدقها فقال ما عندي الا ازاری هذا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آتیتها ازارك جلست ولا ازار لك فالتمس شيئا قال ما اجد قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. یہ روایت جو پڑھی ہے نا اس بارے میں ہے کہ ایک عورت نے اپنے آپ کو رسول اللہ پر پیش کیا تو ساتھ ایک دوسرا شخص تھا. اس نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر
اگر آپ کو اس کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں، تو اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ آپ نے فرمایا تو کیا تیرے پاس کوئی مہر ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی لوہے کی انگوٹھی، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کہ قرآن کے کچھ آیات یاد کروا دے، یہی تیرا حق مہر ہے۔ اب میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، یعنی یہ تو میں نے آپ کو خلاصہ عرض کیا، جو متن پڑھا ہے نا، تو اس سے جو بات مجھے سمجھ میں آئی میں نے وہ عرض کی ہے۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ان سہل بن سعد الساعدی، حضرت سہل بن سعد سعیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاءت امرأۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک امرأہ آئی، یعنی ایک عورت آئی۔ فقالت، اس نے کہا، انی وہبت نفسی لک، میں اپنی ذات کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ فقامت طویلا، وہ دیر تک کھڑی رہی، فقال رجل، ایک شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، زوجنیہا ان لم یکن لک بہا حاجۃ، اگر آپ کو ضرورت نہیں تو اس کی شادی زوجنیہا، مجھ سے کر دیجئے۔ فقال، آپ نے فرمایا، حل عندک من شیء تصدقها، کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے جو مہر میں اسے دیں؟ فقال، اس نے کہا، ما عندی الا ازار ھذا، میرے پاس میرے اس تہبند کے علاوہ کچھ نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان آتیتھا ازارک جلست، اگر تو نے اپنا یہ تہبند اس کو دے دیا تو تم جلستہ والا ازارہ لکا، تو تم بغیر تہبند کے بیٹھ رہ جاؤ گے۔ فلتمس شیئا، کوئی اور چیز تلاش کر۔ قال ما اجد، اس نے کہا، ما اجد، مجھے کچھ نہیں ملا، ما اجد، مجھے کچھ نہیں ملا۔ قال، آپ نے فرمایا، التمس، تلاش کر، ولو خاتما من حدید، اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہی ہو۔ فلتمس، اس نے تلاش کیا، فلم یجد شیئا، لیکن کوئی چیز نہ پائی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حل، سوالی انداز میں، معک شیء من القرآن، کیا تجھے قرآن مجید میں سے کچھ زبانی یاد ہے؟ قالا، اس نے کہا، نعم، ہاں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زوجتکہا بما معک من القرآن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اس خاتون کا تیرے ساتھ شادی کر دی۔ زوجتکہا بما معک من القرآن، میں نے اس خاتون کی تیرے ساتھ شادی کر دی اس کے عوض جو تیرے پاس قرآن مجید میں سے کچھ یاد ہے۔ اللہ، جو کچھ یاد تھا اسی کو حق مہر بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح مردوں کے لیے رنگ دار خوشبو ناپسندیدہ و مکروہ ہے، مردوں کے لیے رنگ دار خوشبو اور ناپسندیدہ و مکروہ ہے، نیز ہر مرد کی مالی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کرنا اور ولیمہ کرنا مسنون ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعلیہ ردع زعفران، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما حیم؟ فقال، یا رسول اللہ، تزوجت امرأة، فقال ما اصدقتها، قال وزن نواة من ذهب، قال صلی اللہ علیہ وسلم، بارک اللہ لک، اولم ولو بشاة۔ یہ روایت جو ہے نا، بخاری اور مسلم کے اندر تو کافی لمبی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے یہ مختصر روایت ہے۔
अल्लाह अकबर। अनस बिन मालिक, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ अब्दुर्रहमान इब्न औफ व अलैहि रद व ज़फ़रान, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ पर ज़ाफ़रान का निशान देखा। रद उ ज़ाफ़रानिन, पीछे लफ्ज़ क्या है? रआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ के कपड़ों पर ज़ाफ़रान का निशान देखा। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा ख़य्याम, भाई ये क्या है? फ़क़ाल या रसूल अल्लाह, अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, तज़व्वजतु इम्रअतन, मैंने एक ख़ातून से शादी की है। फ़क़ाल, आपने फरमाया, मा अस्दक़ुहा, के उसे महर क्या दिया है? क़ाल वज़नु नवातिम मिन ज़हबिन, अर्ज़ किया खजूर की गठली के मुताबिक सोना, खजूर की गुठली के मुताबिक सोना। काल, तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी दुआ दी, बारकल्लाहु लका, अल्लाह आपको बरकत दें, औ लिम वलो बिशातिन, ख्वा एक वलीमा कर, ख्वा वो एक बकरी ही का ही हो, ख्वा वो एक बकरी ही क्यों ना हो। तो मेरे मोहतरम मुंताज़िमीन, मुस्तमीन व नाज़रीन, मैंने किताबुन निकाह के चंद जो मोटे अहकाम थे अल्लाह की रज़ा और रहमत से मैंने अर्ज़ कर दिए हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम इसी तरह मुझे और आपको किताब व सुन्नत के अहकामात सुनने, बयान करने, अमल करने, दूसरे मुसलमान भाइयों तक इस पैगाम को अल्लाह पाक फैलाने की तौफीक अता फरमाई। तो आप भाइयों को पता है कि मैं अक्सर बीमार रहता हूँ। आप भाई माशाअल्लाह मेरा हर किताब व सुन्नत का पैगाम आप बड़े प्यार और मोहब्बत से समाअत फरमाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी और मौत का कोई पता नहीं, कब और किस वक्त मेरी जान निकल जाए। मालिक ज़ुल जलाल ने ये जो थोड़ी सी ज़िंदगी अता फरमाई है, इस थोड़ी सी ज़िंदगी के अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह के दीन की जिस कदर उसकी तौफीक से मैं खिदमत कर सकूँ, मैं खिदमत कर जाऊँ। मैं आप अहबाब से फ़ंड नहीं मांगता, पैसे नहीं मांगता कि तुम मुझे पैसे दो मैं इलाज करवा लूँ। आप सिर्फ मेरे लिए दुआ कर दें। जहाँ तलक किताब व सुन्नत की ये आवाज़ पहुँचेगी, मैं सब मुसलमान भाइयों से एक ही गुजारिश करता हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की वहदानियत के लिए, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए, आप सिर्फ अपने भाई मोहम्मद रमज़ान खाकवानी के लिए आप दुआ किया करें और हमेशा अपने दुआओं में याद रखें कि या अल्लाह रमज़ान भाई से इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा दिन मतीन का काम लेता रहे, और अल्लाह जिस बीमारी के अंदर ये मुब्तला हैं अल्लाह इनको शिफाए कामिला अजला अता फरमा। मैं आप भाइयों से सिर्फ एक ही दरख्वास्त करता हूँ, मैं भी बीमार रहता हूँ और मेरे अहलिया भी बीमार रहती हैं। आप अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे और मेरी अहलिया को अपनी दुआओं में याद रखें। अर्श वाला परवरदिगार आपको अपनी रहमतों में याद रखेगा, अपने फ़ज़ल के साथ आपको याद रखेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, जो कहा गया, जो सुना गया, मेरे समेत सब अहले ईमान भाइयों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका
واتوب الیک۔